حضرت مولانا طارق یزدانی حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آئیں اور مختصر صدارتی خطاب ارشاد فرمائیں۔ مولانا طارق یزدانی صاحب حافظہ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ وہ انشاءاللہ میرے بعد آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کانفرنس میں ہر سال حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ احباب بھی ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ان 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آسمان کے خالق و مالک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں جدال و قتال یعنی لڑائی اور جھگڑا، قتل و غارت گری ممنوع قرار دے دی گئی ہے، حتیٰ کہ ان حرمت والے
والے مہینوں میں کفار کے ساتھ بھی جنگ جائز نہیں ہے۔ افسوس ہے اس بات کا کہ جس حرمت والے مہینے کے اندر جدال و قتال کی ممانعت ہے، اس مہینے میں لوگوں نے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جنگ شروع کر رکھی ہے۔ ان صحابہ سے جن کے بارے میں میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کا یہ ارشاد گرامی امام مسلم نے صحیح مسلم کے اوراق پہ منعکس کیا۔ آپ نے فرمایا، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، سن لو، میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، سنا کے جا رہا ہوں، سمجھا کے جا رہا ہوں۔ دل کی تختیوں پہ لکھ لو، دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کر لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے صحابہ وہ ہیں، میرے صحابہ انتم الیوم، اے میرے صحابہ آج کے دن خیر اہل الارض، روئے زمین پہ بسنے والے لوگوں میں اللہ نے سب سے بہتر کسی کو بنایا ہے، سب سے اعلیٰ کسی کو بنایا ہے، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا کسی کو بنایا ہے۔ لوگوں میں محمد اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، وہ میرے صحابہ کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ سارے بولو، کس کو بنایا ہے؟ ڈر کے کیوں بولتے ہو؟ وہ صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور تم صحابہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو۔ کب تلک پشتلی کا لبادہ اوڑے ہوئے بے غیرتی کی زندگی جیو گے؟ اٹھو، بتا دو دنیا کو، ہم عیسان الہی زہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ ہاتھ آنے دیں گے؟ کیا سمجھا ہے تم نے؟ جو جی میں آتا ہے بول دیتے ہو، جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، جو جی میں آتا ہے لکھ دیتے ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جن کو آمینہ کا لال کہے انتم الیوم خیر اہل الارض، یہیں پہ بس نہیں، اور جن کو آمینہ کا لال کہے، اور جن کو ساری کائنات کا سردار کہے، کیا کہے؟ واللہ انی لا احبک یا معاذ، میرا آقا کہے
ساری کائنات کا سردار کہے او لوگوں، اپنے بھی بیگانے بھی، یار بھی اغیار بھی، سجن بھی دشمن بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، امیر بھی غریب بھی، کالے بھی گورے بھی، عربی بھی اجمی بھی، عرشی بھی فرشی بھی، نوری بھی ناری بھی، اور دنیا والوں سن لو، ساری کائنات میں محمد سے محبت کرتی ہے اور میں محمد صحابہ سے میں محمد کس سے محبت کرتا ہوں؟ شرم نہیں آتی صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے؟ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اور بھول گئے ہو وہابیو، بھول گئے ہو، بھول گئے اپنی تاریخ کو، بھول گئے اپنے اسلاف کی روایات کو، بھول گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ کائنات کے رب کی قسم، وہ گلی گلی یہ نکارہ کھڑکایا کرتے تھے، کائنات کے امام کی حدیث کو پکڑے ہوئے وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ کائنات کا امام کہتا ہے اکرموا صحابی، کیا کہتا ہے؟ سارے بولو، کیا کہتا ہے؟ اکرموا صحابی، کیا کرو میرے صحابہ کی؟ نبی کہہ رہا ہے میرے صحابہ کی عزت کرو، اور کوئی لکھنے والا ہے تو لکھ لے، جواد نقوی بھونکتا ہے، ہماری زبانوں کو تالے لگانے والوں، ہمیں بزدلی کا سبق پڑھانے والوں، سن لو، ساری کائنات جواد نقوی کو مان لے، رب محمد کی قسم ہے جو معاویہ کو نہیں مانتا میں اس جواد نقوی کو مانتا نہیں مانتا۔ جاؤ جو جی میں آئے کر لو، جو جی میں آئے کہہ لو۔ نبی کیا کہے؟ اکرموا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ معاویہ تکریم کے لائق نہیں ہے۔ محمدی صاحب کہاں سوئے ہوئے ہیں ہم؟ اگر محمد کے صحابہ تکریم کے لائق نہیں، پھر دنیا میں کوئی بھی تکریم کے لائق نہیں۔ مار دو ہمیں، بند کر دو ہمیں، تختہ دار پہ چلا دو ہمیں، اللہ کی قسم ہر بات برداشت کر لیں گے، محمد کے صحابہ سے بے وفائی، اونچی کہو بے وفائی، بے وفائی نہیں برداشت کریں گے۔ شرم نہیں آتی؟ کل تک لوگوں کو تاریخ سناتے تھے، تاریخ پڑھاتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تم نے آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ہے، آدھی دنیا پہ، اور اہل حدیثوں تم بھی ان مسائل کو بھول گئے، تم نے بھی ان مسائل کو فراموش کر دیا۔ کہا مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ہے، لاؤ ذرا کوئی مائی کا لال آئے اور ہمیں بتائے آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والے مسلمان حکمران کا نام کیا؟ آؤ بتاؤ ہمیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رخصت ہوئے تو 11 لاکھ مربع میل پہ، فاروق اعظم رخصت ہوئے تو 22 لاکھ مربع میل پہ،
عثمان و علی دنیا سے رخصت ہوئے تو 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا. آدھی دنیا ہو گئی ہے. جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹو. جدید اٹلس کے مطابق دنیا کا رقبہ اس وقت کس کا؟ دنیا کا رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. کتنا ہے؟ اور اونچی کہو کتنا ہے؟ لوگوں کو پتہ چلے مسلک اہل حدیث کی صداقت و حقانیت کا. اور جب تک احسان الہی ظہیر کے اس جیسے بیٹے زندہ ہیں پاکستان کی گلی گلی میں مسلک کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے. کتاب و سنت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے. لہراؤ گے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا تم نے بتانا ہے لوگوں کو. تم نے حقیقت سنانی ہے لوگوں کو. تم نے اصلیت بتانی ہے لوگوں کو. پوری دنیا کا رقبہ کتنا ہے؟ سیدنا جناب عثمان علی المرتضیٰ کے دور میں کتنے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا؟ 44 لاکھ 1,20,00,000 مربع میل کا آدھا ہو گیا ہے. پھر دور آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. کتنے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا ہے؟ 64 تقریباً 65 لاکھ مربع میل. آدھی دنیا پہ حکمرانی کس نے کی ہے؟ اور ان ظالموں کو اپنی تاریخ پہ سیاہی ملنے دو گے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اللہ کی قسم صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. جاگتے رہو گے، اس پیغام کو گھر گھر پہنچاؤ گے، عظمت صحابہ کا پرچم لہراؤ گے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا غلغلہ مچاؤ گے. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا. یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا، یا صحابہ کی عظمت کا لہرائے گا. اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھو اور ان ظالموں کو بتا دو کہ ہم صحابہ کے خلاف ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حکمرانوں عقل کے ناخن لو. اللہ کی قسم ہم نے قرآن و سنت کے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے. جب تک زندہ رہیں گے اس پیغام کو گھر گھر پہنچاتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا